یہ ہمارے صوفی بھائی ہیں، جو بھی داڑھی لمبا رکھتا ہے نا صوفی ہوتا ہے. میرا نام ممتاز معاویہ ہے. السلام علیکم، بات کریں بھائی. کریں گے. السلام علیکم. میں اصل میں ویڈیو بند کر دوں جو میں سن رہا تھا نا. السلام علیکم حسن اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی میں الحمدللہ حامد بات کر رہا ہوں. آپ کاٹ دیں، میں دوبارہ لے کے آتا ہوں. ہو گیا؟ صحیح ہے، صحیح ہو گیا. تیار ہیں بات کرنے کے لیے؟ جی پورا سیشن سنا ان سے سید حسنین گیلانی صاحب کا اور آپ کا، تو وہ سننے کے دوران ہی ایک دو کوشچن دماغ میں آئے. پوچھنے تو مجھے کچھ اور تھے، لیکن میں نے کہا پہلے جو سیشن چل رہا ہے اس کے متعلق پوچھ لوں. پہلی چیز تو یہ تھی کہ سر جو وار کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جب دو اوپوننٹ آپس میں لڑتے ہیں تو کسی ایک کو شکست ہوتی ہے، کوئی ایک ون کرتا ہے نا. تو وار اسٹریٹجی کے اندر میرے دماغ میں جو کوشچن آئے ہیں ابھی آپ کی پوری گفتگو سننے کے بعد، وہ یہ آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت عمر کو بھیجا تھا یا حضرت ابو بکر کو؟ مجھے سیکوینس نہیں پتا اور آپ کے ڈسکشن سے بھی پتہ نہیں چلی. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کی جو بات تھی وہ جو ہے بیعت جو ہے مومنین سے کی گئی، تو وہ ڈسکشن میں یہی کنٹینیوس ڈسکس ہو رہا تھا کہ مومنین اور غیر مومنین، اللہ تعالیٰ نے تو ڈیفائن کر دیا مومنین سے بیعت لی گئی ہے. تو یہاں پہ ایک تھوڑا سا کوشچن آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ جس بندے کو وہ پہلے بھیج رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم پہلے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں. ایک تو یہ تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے فرار اور شکست کھا کے واپس اپنی ٹیم میں واپس آنا، دو میرے لحاظ سے دو ڈیفرنٹ چیزیں. صحیح ہے نا؟ یہ شکست کھائی انہوں نے، اور ایک جب بھی بندہ شکست کھاتا ہے کسی بھی ادھر کسی پروجیکٹ میں، کسی ٹیم میں، وار میں، ڈیفینیٹلی وہ ایک جو ہے نا ہیٹنگ اسٹیج ہوتی ہے اور بلیمنگ گیم ہوتا ہے، اور وہ ایک نیچرل ہے نا. ایک دوسرے پہ بلیم بھی کیا، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا اور مختلف الفاظ سے ایک دوسرے کو کہا، جو کہ آپ لوگوں نے بھی ڈسکس بھی کیا. تو میرا تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ لوگوں کا فرار یہ ہوتا کہ یہ لوگ شرمندہ ہو کے یا یہ لوگ جو ہے دھوکے باز ہو کے یہ جو ہے نا ڈائریکٹلی وہاں سے نکل جاتے، یعنی واپس ہی نہیں آتے، ڈائریکٹلی آؤٹ ہو جاتے. لیکن یہ کہیں بھی بھاگ جاتے. اگر یہ منافق تھے، کافر تھے، یہ بھاگ جاتے یا این موقع پہ دھوکہ دے دیتے کہ جو ہے نا لڑنے گئے، اور یہ جیسے ان کا جنگ مدینے میں نہیں ہوا، جنگ پردیس میں ہوا نا، جنگ خیبر میں ہوا. جنگ خیبر میں ہوا ہے، جنگ مدینے میں نہیں ہوا. اگر وہاں پہ ان کا سارا سامان، خیمہ، کھانے کی چیزیں سب ادھر کیمپ میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جنگ سے بھاگ کر یا آپ کہہ رہے ہیں کہیں اور چلے جاتے، اور وہ دشمن کہیں اور چلے جاتے یا دشمن کے ساتھ مل جاتے. نہیں دشمن کے ساتھ مل جاتے سر. یہ تو منافق ہی تھے نا، یا آپ بقول ڈسکشن یہ منافق ہی تھے یا کافر تھے، دشمن کے ساتھ ہی مل جاتے اور مزید مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیتے. لیکن یہ کیوں وہ ذلت لے کے آئے اور واپس اس ٹیم کا حصہ بنے؟ صحیح ہے نا، اور پھر وہاں سے انہیں ہٹا دیا گیا. اچھا ایک اور چیز سر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اگر آپ ٹائم دیں گے. وہ دوسری چیز میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو ہے نا نارمل جنرل وے میں بھی جو بات ہوتی ہے، پوری ٹیم چینج نہیں ہوتی سر. آپ پروجیکٹ کریں، آپ کوئی میچ کھیلیں، ڈیفینیٹلی جو بندہ مائنڈ میکر ہوتا ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کی اسٹریٹجی میں اگر گیپس ہیں، اس کی اسٹریٹجی اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے یا کیپیبل نہیں ہے، ڈیفینیٹلی آپ اپنا نیکسٹ بیٹر ون جس کی اسٹریٹجی مور افیکٹو ہوتی ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں. دس از دا. جیسے میں ایک سمپل ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر شاہین آفریدی کو چھکے پڑ گئے تو اٹ از نیسیسری کہ شاداب کبیر کو بھی پڑیں گے نا. تو یہ تو ایک اسٹریٹجی، وار اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ کی اور آپ نے سامنے والے کی اسٹرینتھ کی، اس میں ویکنیس ہوئی، شکست ہوئی، آپس میں بلیمنگ گیم ہوا، آپ نے سیکنڈ اسٹریٹجی فوراً اپلائی کی وچ ور مور افیکٹو، اور اس میں اللہ نے آپ کو فتح دی. تو میں تو اس سینس سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک وار اسٹریٹجی تھی اور وار کے آؤٹ پٹ تھی. تو اس بیس پہ تھوڑا سا کائنڈلی آپ، پتہ نہیں میں صحیح ہوں غلط ہوں مجھے نہیں پتا، میں نے تو ابھی آپ دونوں کو سنا ہے تو بنائیے. آپ کا پہلا جو سوال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا تھا تو ان کو کیوں بھیجا، تو اس کا جواب یہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب میں آپ کو ظاہر کے طور پہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. مدینے کے جو لوگ ہیں، ومن اہل المدینہ، مدینے کے جو لوگ ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں مردوا علی النفاق کہ انہوں نے نفاق میں استاد بن گئے. نفاق میں مردوا علی النفاق، یہ نفاق پریکٹس کر کر کے نا
وہ مسلمانوں کے ٹیلی فون سے دور رکھیں تاکہ آپ کا چہرہ نظر آئے. بھائی صاحب نام بتایا نا, کیا نام تھا آپ کا؟ اصل میں نا آپ کی آواز سلو آ رہی ہے تو میں نے کان کے پاس رکھا ہوا ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ حامد نام ہے میرا. حامد بھائی ضرور. اچھا, تو من اہل المدینہ مردوا علی النفاق, اہل مدینہ میں سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ نفاق میں استاد بن گئے, پریکٹس کر کے کہ کس طرح ہم مسلمان ہونے کی, مومن ہونے کی, مخلص ہونے کی وہ اداکاری کریں. تو بالکل وہ استاد بن گئے. لا تعلمهم نحن نعلمهم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين, ان کو 2 دفعہ ڈبل عذاب دیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں نا, کہہ دیں کہ بھائی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے تھے, چلے ان لوگوں نے بیعت کی ہے, مومن ہی ہوں گے, تو یہ اس میں قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں, تو یہ اس میں ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہہ دے پتہ نہیں تھا, اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ غلط لوگ ہیں, تو اس میں ہمیں کوئی ضرر نہیں ہوتا. لیکن اس آیت کو ایک دوسری طرح سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم, آپ کو پتہ نہیں ہے. اس طرح ہوگا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر اتنا عظیم ہے, اس میں برکات اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو کیا معلوم. خطاب مسلمانوں سے ہے, یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے, لیلۃ القدر میں کتنی مغفرت ہوتی ہے, کتنا ثواب ہوتا ہے, وہ سب معلوم ہے. لیکن یہ خطاب مسلمانوں سے ہے. تو لا تعلمهم نحن نعلمهم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہراً خطاب ہے, لیکن اصل مسلمانوں سے خطاب ہے کہ مسلمانوں, مدینے والے میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بہت پکے منافق ہیں, ان کو جاننا بہت مشکل کام ہے. اس صورت میں اگر ترجمہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جانتے تھے, تو اگر جانتے تھے تو پھر ان کو کیوں کمانڈ دی؟ تو اس کے جواب اچھی طرح سے سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس وقت بیمار, ان کے جو بھائی تھے فاتح خیبر سلام اللہ علیہ, ان کے آنکھ میں شدید تکلیف تھی. اس کو کہتے ہیں کہ شورش بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, بہرحال ان کی آشوب چشم تھی. تو وہ جہاد کرنے سے معذور تھے, وہ نہیں کر سکتے تھے, تو اس لیے وہ دوسروں کو, اب وہ نہیں ہے تو کسی دوسرے کو دینا تھا. تو ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ سورہ مبارکہ آل عمران میں بہت عظیم آیت ہے, سب آیت عظیم ہے, اس میں ذرا توجہ کریں اور بعد میں اس کو آپ پڑھ لیں. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ تعالی آپ کو اس طرح نہیں چھوڑتا, مومنین کو جس حالت میں ہے کہ مومن اور منافق کا پتہ ہی نہیں چلتا. قرآن تو خود کہہ رہا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. مدینے والے میں سے ایسے ہیں جو پکے منافق ہیں, انہوں نے نفاق کتنی پریکٹس کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ان میں مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حالت میں نہیں چھوڑتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا خبیث کون ہے, طیب کون ہے. بعد میں آنے والے لوگ آئیں گے, بھئی وہاں اس زمانے میں مومن کون تھا, منافق کون تھا, دنیا کے لیے دنیا پرست لوگ کون تھے, یہ واضح ہو جائے. اچھا, اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا, اللہ ایسے امتحانات لائے گا, ایسے حالات لائے گا حتی یمیز الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ خود تمیز دے دے. یمیز تاکہ اللہ خود علامت لگا کر, نشانی لگا کر تفریق کر دے, فرق بتا دے کس میں, خبیث اور طیب میں. خبیث مومن, طیب مومن مخلص, خبیث جو غیر مخلص ہے منافق ہیں. وما كان الله ليطلعكم على الغیب, اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کا خبر نہیں دے گا. ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو بھی دوسرے انبیاء ہیں ان میں سے جو چاہے, جو اللہ ان میں سے چاہے ان کو انتخاب کرتا ہے, برگزیدہ کرتا ہے, ان کو غیب کی کچھ خبر دے سکتا ہے اللہ. فآمنوا باللہ ورسولہ, اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلوات اللہ علیہم پر ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کا راستہ اختیار کرو تو یہ تیرے لیے اجر عظیم ہے. اس آیت کو ملاحظہ فرمائیے, یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس ویب سائٹ میں مختلف ترجمہ کرنے والے حضرات ہیں, تو میں اس کو فل اس پیج بناتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. مثلا اسی آیت کو فرض کریں یہ طاہر قادری صاحب کی ترجمہ ہے, اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو, جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے. اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عامت الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے, لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے. تو اللہ نے جو وعدہ دیا تھا نا قرآن میں, اللہ نے جو وعدہ دیا تھا کہ مومن اور غیر مومن میں تمیز اور تفریق اور تمایز پیدا کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ لوگوں کے دل میں سکینہ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, یہ اپنی جان میرے لیے قربان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہے, ان کو اپنا جان پیارا ہے, تو ان کو اس کے باوجود کمانڈ دے دیتا ہے. تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اس کا فائدہ کہ آج ہم اور آپ کو تحیر ہے, حیرت ہے کہ بھائی مسلمانوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحابہ میں افضل کون ہے, صحابہ میں سب سے بہتر کون ہے, صحابہ میں امامت کا مستحق کون ہے,
یہ جو حیرانی پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت واضح میزان بتا دیا ہے کہ بھائی خبیث کون، طیب کون، واضح بتا دیا. جو اپنی جان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے وعدہ کرنے کے بعد اور بیعت کرنے کے بعد تیار نہیں ہے، وہ بھاگ جاتا ہے اور اس سے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگ بھئی تاریخ میں مجھے لوگ بلا کہیں گے، لوگ مجھے گالی دیں گے، تو امامت کا اہل نہیں ہے. تو اس کا بہت بڑا عظیم فائدہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت بہت اس میں فائدہ ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی جلدی تو ہے نہیں کہ ہم خیبر کو آج ہی فتح کرنا. ان کو تو خود پتا ہے کہ خیبر فتح ہوگا تو میرے بھائی کے ہاتھ پر. شاہ خیبر گشا کو وہ جانتے ہیں کہ اور بتا بھی اور معجزہ کر کے ان کا آنکھ کو شفا دی اور ان کو اگلے دن بھیج بھی دیا. ان کو پتا ہے لیکن جلدی نہیں ہے. 2 دن کی تاخیر ہے لیکن اس کا بڑا فائدہ ہے آج کہ پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتمام حجت ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخوبی معلوم ہے کہ ان کے بعد ان کے امت میں اختلافات ہوں گے. ان اختلافات کو حل کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر کیا کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو اگر حیرت ہو کہ امامت کا مستحق کون ہے اور صحابہ میں امامت کا غیر مستحق کون ہے، دیکھ لے کہ جنہوں نے بیعت توڑ دی. اچھا یہ بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ جنگ میں اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہم جنگ سے فرار کریں، یا اس طرح کی آپ نے بات کی. بھائی یہ کوئی اسٹریٹجی وغیرہ کچھ اس طرح نہیں ہے، یہ تو آپ نے بنا دیا اسٹریٹجی. یہ فرار کرنا جنگ سے، دشمن سے، یہ سخت شدید حرام ہے. اور انہوں نے جو بیعتیں کی تھی صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ اسی بات پہ کی تھی کہ ہم فرار نہیں کریں گے. میں آپ کو حدیث دکھا دوں. یہ کتاب صحیح البخاری، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 527 میں، یہ صفحہ نمبر 527 کتاب الجہاد والسیر صفحہ نمبر 527. یہاں پہ باب البیعت فی الحرب ان لا یفروا، جنگ میں بیعت کہ وہ فرار نہ کریں. وقال بعضهم علی الموت، اور دوسروں نے کہا کہ موت پہ بیعت ہے. اور یعنی بعض صحابہ نے کہا کہ عدم فرار پہ بیعت کی ہم نے، اور بعض صحابہ نے کہا کہ جان دیں گے، مر جائیں گے، فرار نہیں کریں گے. اس پہ بیعت کی تھی ہم لوگوں نے. اس میں دو احادیث لے کے آتے ہیں اور وہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، لیکن عرض یہ ہے کہ اگر آپ جائیں میرے تقریر اسی موضوع پر کہ بیعت رضوان ابو بکر عمر نے توڑ دی اگلے دن، 20 دن کے بعد انہوں نے توڑی ہے، تو اس میں نے اس کی بہت شرح کی ہے اس روایات کی. لیکن کوئی بات نہیں، حدیث پڑھتے ہیں. عبداللہ بن زید نے کہا لما كان زمان الحر اتاه آت، عبداللہ بن زید کہتے ہیں زمان جنگ حر جب عورت ایک شخص اس کے پاس آیا، قال ان ابن حنظلہ يبايع الناس على الموت. ابن حنظلہ جو ہے حنظلہ غسیل الملائکہ، ایک صحابی تھا جو جنگ بدر میں شہید ہوا تھا. وہ جنابت کی حالت میں شہید ہوا تھا. وہ اس نے شادی کی تھی، جنابت اس کی، وہ جنوب تھا، جنگ میں شرکت کیا ہے، پھر اگلے دن شہید ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ملائکہ نے اس کو غسل دیا، شہادت کے بعد ملائکہ نے اس کو غسل دیا. تو مشہور ہو گیا غسیل الملائکہ، حنظلہ غسیل. اس کا بیٹا جو تھا حرہ کے واقعے میں جن صحابہ نے مہاجرین انصار نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، اس میں ان کا لیڈر تھا حنظلہ کا جو بیٹا تھا. تو عبداللہ بن زید سے کسی نے کہا کہ حنظلہ کے بیٹے لوگوں سے حرہ کے جنگ میں بیعت لے رہا ہے. کس بات پہ بیعت لے رہا ہے؟ اس بات پہ بیعت لے رہا ہے کہ موت پر، کہ ہم مریں گے، جان قربان نہیں دیں گے. اس نے کہا لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن زید جو صحابی تھے اس نے کہا کہ میں یہ بیعت نہیں کروں گا، یہ بیعت میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، کسی اور سے نہیں کروں گا. تو پتہ چلا کہ وہ بیعت کس بات پہ تھا؟ موت پہ تھا. اگلی حدیث یہ ہے، یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ. شجرہ کی جو بیعت ہے، یہ شجرہ کی بیعت کی بات ہے. شجرہ کی جو بیعت تھی، آپ کس موضوع پہ، کس بات پہ بیعت کر رہے تھے؟ بھلے کہا علی الموت. سلمہ نے فرمایا، جو ایک صحابی ہیں، کہ ہم موت پہ بیعت کر رہے تھے، کہ ہم جان جائے گی، مر جائیں گے، فرار نہیں کریں گے. بھائی تو اس بات پہ ہم لوگوں نے بیعت کی تھی. آپ کہتے ہیں یہ اسٹریٹجی تھی. بھائی کوئی اسٹریٹجی کچھ بھی نہیں تھا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ بیعت نہیں توڑنا، جو بیعت توڑے گا وہ جہنمی ہو جائے گا، جو دشمن سے بھاگے وہ جہنمی ہے. اور ان لوگوں نے بیعت کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی بیعت کے فوراً بعد جو جنگ ہوا ہے اسی میں سے بھاگ گئے ہیں. تو اس میں کوئی کسی قسم کی جو آپ وہ پیش کر رہے ہیں نا، جو صفائی پیش کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی صفائی مقبول نہیں ہے. جی جناب مزید بولیں. نہیں، میں نے صفائی نہیں پیش کی، جسٹ میں نے کلیریفیکیشن اپنی چاہی تھی. صحیح، بیکاز میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنا تو دماغ میں کوشچن آیا تو میں نے کہا کلیئر کر لیا. باقی جو ہے ایک اور چیز تھی کہ دیکھیں آپ اور میں یا ہم اس وقت میں جو بات کر رہے ہیں، ہمیں اس ڈسکشن سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے بیعت توڑی ہے اور یہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، یا they were not deserving کسی بھی چیز کے لیے. تو لیکن جب ہم اس خیبر کی وار کے بعد کے باقی واقعات دیکھتے ہیں
تو اس میں پھر مسلمان ان کو کہیں نہ کہیں لیڈنگ رول دے دیتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں ایک لیڈنگ رول دے دیتے ہیں، اور پھر وہ تو اس کے بعد تو بہت سارے دوسرے بھی واقعات ہیں نا. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز اگر مجھے چلیں اللہ نے ہائٹ کی ہے اور بعد میں ایک واقعہ ہوا اس میں بالکل اوپنلی سامنے بھی آ گئی، اس کے بعد ایز اے سینسیبل مجھے تو ان لوگوں کو وائڈ کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ آگے نہ بڑھیں اور آہستہ آہستہ ان کو آؤٹ کر دینا چاہیے. ایون میں ان کو قتل بھی نہیں کرنا چاہ رہا، یا ان کی اصلاح ہوگی، دو میں سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. تو کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے. پہلی بات یہ ہے عزیزوں کہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں ان کو لیڈنگ رول ملے، بعد میں یہ لوگ پیچھے بنے. تو آپ کی خدمت میں عرض ہے سورہ مبارکہ توبہ میں یہ آیات ملاحظہ فرمائیے عزیزوں. قرآن مجید فرقان حمید یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں سورہ مبارکہ توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 25 اور 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہیں مختلف مقامات پہ اللہ نے تمہیں نصرت کیا. ویوم حنین، اور جنگ حنین کے دوران. جنگ حنین کب ہوا ہے؟ جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. فتح مکہ پہلے ہوا ہے، اس کے بعد یعنی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات کے آخری اواخر میں. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم لوگوں خوش ہو گئے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. فلم تغن عنکم شیئا، اور تمہاری کثرت نے، کافر کم تھے مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین جو اتنا وسیع ہے تمہارے لیے تنگ ہو گیا تھا. مسلمان جنگ میں ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین جو اتنا وسیع ہے، رحبت یعنی زمین جو بہت وسیع ہے، یہ تنگ ہو گیا تھا. کیوں تنگ ہو گیا تھا زمین؟ بھائی زمین بھی تنگ ہو سکتا ہے. ہاں. ثم ولیتم مدبرین، اور تم نے پشت کیا تھا، دشمنوں کی طرف پشت کر کے بھاگنا شروع کیا تھا. وہ زمین کیوں تنگ ہو گیا تھا بھائی؟ کیونکہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی. صحابہ کرام کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، بھاگ گئے تھے. اچھا یہ آیت ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، اس کے کئی روایات ہیں. میں آپ کو ایک ہی روایت دکھا دیتا ہوں، ایک دو روایت دکھا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں بعد میں یہ نہیں کیے انہوں نے، بعد میں دیکھیے پھر بعد میں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، چھپی ہے سن 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب المغازی، باب کون سا ہے بھائی؟ باب ہے باب فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی آیت سورہ توبہ میں. ویوم حنین کے جنگ میں، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب آپ خوش ہو گئے تھے. اعجبہ یعنی خوش ہو جانا، خوش ہو گئے تھے کس بات سے؟ کہ ہم تعداد زیادہ ہے ہماری، ہم لشکر بہت بڑا ہے فتح مکہ کے بعد. فلم تغن عنکم شیئا، اور تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پہ تنگ ہو گیا تھا. ثم ولیتم مدبرین، تم اس وقت بھاگ گئے تھے. اچھا اس کے بعد جو آیت ہے وہ میں کامل پڑھوں گا. اچھا آپ کی خدمت میں یہ روایت پڑھنے کے بعد اس میں اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 760 میں حدیث نمبر 4322، آپ بعد میں دیکھ لینا دوستو کہ یہ حدیث میں نے صحیح ترجمہ کیا ہے غلط ترجمہ کیا. ابو قتادہ فرماتے ہیں لما کان یوم حنین، جب جنگ حنین کا دن تھا، یوم حنین جب جنگ حنین ہو رہا تھا. نظرت الى رجل مسلمین، میں نے دیکھا ایک مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہے، یقاتل رجلا من المشرکین، وہ لڑ رہا ہے ایک مشرک کے ساتھ. وآخر من المشرکین یختلہ من ورائہ لیقتلہ، اور ایک دوسرا مشرک ہے پیچھے سے، وہ پیچھے سے دوسرا مشرک آ رہا ہے تاکہ وہ خیانت کر کے اس کو قتل کر دے پیچھے سے آ کے. فاسرعت الى الذي يقتله فرفع يده ليضربني واضرب يده فقطعتها، میں وہ شخص جو ایک مسلمان کو قتل کرنے کے پیچھے سے آ کے قتل کرنے کے فکر میں تھا، میں اس کے طرف گیا تو اس نے بھی تلوار اٹھایا، میں نے بھی تلوار اٹھایا، تو میں نے اس کے ہاتھ پہ تلوار مارا، اس کا ہاتھ جو ہے اس کا کٹ گیا، اس شخص کا ہاتھ کٹ گیا. تو اخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، اس نے اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کٹے ہوئے ہاتھ کے باوجود اس نے مجھے ایسا پکڑا، مجھے سے کشتی لڑی ہے اس نے، اور مجھے دبایا ہے خوب، اور مجھے اتنا سخت دبایا ہے کہ مجھے ڈر لگا. میں نے کہا تو اس نے یہ تو مجھے یہ جان سے مار رہا. اچھا تخوفت، میں تو بڑا اس پہ پریشان ہو گیا. ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ جو ہے کمزور پڑ گیا اور میں نے اس کو دھکیل دیا پیچھے اور میں نے اس کو قتل کیا. وانهزم المسلمون، بات یہ ہے مسلمانوں کو شکست ہو گئی. وانهزمت معهم، اور میں ان کے ساتھ، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، ہم بھاگ گئے. فاذا بعمر بن الخطاب في الناس،
میں نے دیکھا کہ وہی میں مسلمانوں کے ساتھ میں فرار ہو رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب بھی انہی لوگوں میں ہے. عمر بن الخطاب بھی فراریوں میں ہیں, بھاگ رہے ہیں. فقلت له ما شأن الناس, میں نے عمر سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے, مسلمان سے بھاگ رہے ہیں. قال امر اللہ, ثم قال امر اللہ, اس نے کہا کہ یہ بس تقدیر کی بات, قسمت کی بات ہے, بس قسمت نے جو لکھا, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ واضح ہے کہ عمر بن الخطاب ان لوگوں میں سے تھے جنگ حنین میں, وہاں پر نکل گئے تھے لوگوں کے ساتھ. اچھا, جو آج دوسری آیت ہے سکینے والی آیت, وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. آیت ہم نے یہ آپ کو پڑھ کے سنا ہے, اعوذ باللہ, لقد نصرکم اللہ ببدر ثم ولیتم مدبرین, اے مسلمانوں تم نے دشمن کی طرف پشت کیا اور بھاگ گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنی سکینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مؤمنین پر. وانزل جنودا لم تروها, اور ایسے لشکر ملائکہ غیبی لشکر نازل کیے اللہ نے جس کو تم مسلمانوں نے نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا, اور اللہ نے کافروں کو عذاب کیا. وذلک جزاء الکافرین, اور یہ کافرین کا جزا یہ ہے, کافرین کا جو پنشمنٹ ہے وہ یہی ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے انہوں نے یہ نہیں کیا ان لوگوں نے, پھر بعد میں یہ سدھر گئے تھے, یہ بعد میں بھی سدھر نہیں گئے تھے, بعد میں مزید میرا کوشچن یہ تھا کہ خیبر کے موقع پہ جو ہے نا ایوری تھنگ واز ویزیبل نا, کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے. خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا ٹائم گزارا مسلمانوں کے ساتھ. تو جیسے آپ اور میں انالائز کر رہے ہیں کہ مومن اور کافر کا ڈفرنس ہمیں نظر آ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی اہل بیت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نظر آ رہا ہوگا نا. صحیح ہے, بے شک اللہ نے بیت کے موقع پہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ شاید نہیں بتایا تھا, لیکن جب خیبر کا واقعہ ہوا اور بلیمنگ گیم اسٹارٹ ہوا اور پتہ چل گیا کون منافق ہے کون وہ ہے, ایز اے کامن مین میں میرا ایک کوشچن ہے کہ اس کے بعد, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ للعالمین تھے, تو ایک ایز اے کامن مین یا تو میں ان لوگوں کو اپنی ٹیم سے الگ کر دوں, یا ان لوگوں کو میں اپنی بات کروں ایز اے کامن مین, یا ان لوگوں کو مار دوں یا پھر ان لوگوں کی اصلاح کروں. صحیح نا, صحیح, تین چیزیں ہیں. لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں چیزیں, اس خیبر کے واقعے کے بعد یہ لوگ کنٹینیوس اس ٹیم کا حصہ رہے. واٹ از دا لاجک؟ دیکھیں عزیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شان نہیں تھا کہ وہ اپنے صحابہ کو قتل کریں, یا اپنے جس صحابہ کے, اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے فلان صحابی کے دل میں نفاق ہے, جب تک وہ جرم نہ کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ بھئی وہ فلانی آدمی منافق ہے, اس کو قتل کر دو یا اس کو بے عزت کر دو. یہ بالکل ان کے اخلاق میں نہیں تھا, اور یہ بالکل اسلام کے خلاف تھا, کیونکہ اسلام کے مسلمہ اصول میں سے یہ ہے کہ جب تک ایک شخص ایک جرم نہیں کرتا, اسی جرم کی مناسبت سے اس کو سزا دیا جاتا ہے. اور جب تک وہ جرم نہیں کرتا, اگر مجھے پتا ہے مثلا کہ کل یہ شخص چوری کرے گا, تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں آج سے اس کا ہاتھ کاٹ دوں. اگر اس نے کل چوری کی تو اس کا ہاتھ, اگر میں حاکم وقت ہوں, اگر میں قاضی ہوں, تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے سکتا ہوں, لیکن ابھی سے میں نہیں دے سکتا. اور اگر مجھے معلوم ہے کہ وہ کل چوری کرے گا, ابھی سے میں اس کو بے عزت بھی نہیں کر سکتا. ایسا فرمائیے, میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں. کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقی. ابن کثیر بہت معروف مشہور محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, مؤرخ بھی ہیں, البدایہ والنہایہ وغیرہ کتب ان کی ہے. یہ جز نمبر 8 ہے, چھاپ دار الطیبہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, سورہ منافقین کی تفسیر میں یہ روایت نقل کرتے ہیں ان عبداللہ ابن ابی جس نے, یہ آیت اسی کی شان میں ہے, بہت سارے سورہ منافقین اسی کی شان میں. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ينفضوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. یعنی بہت سخت آیات ہیں قرآن مجید میں. اس شخص نے برے الفاظ سے کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. عبداللہ ابن ابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یعنی اس شخص کا بیٹا, اس منافق کا بیٹا, وہ مخلص تھا. عبداللہ ابن ابی مخلص تھا, اس کا باپ جو تھا ابی ابن ابی سلول, وہ منافقین, وہ اپنے قبیلے کا بھی سردار تھا اور تھا بھی منافق. وہ آیا, اچھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ انه بلغني انك تريد قتل عبد الله ابن ابی فيما بلغك عنه فان كنت فاعلا فمرني فانا احمل اليك راسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل ابر بوالده مني اني اخشى ان تأمر به بغيري فيقتلوه فلا تدعني نفسي انظر الى قاتل عبد الله ابن ابی يمشي في الناس فاقتل مؤمنا بكافر فادخل النار. وہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس کا بیٹا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا,
اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے خبر پہنچا ہے کہ آپ میرے والد کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اس کا والد جو تھا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیتا تھا اور برے الفاظ سے ذکر بھی کرتا تھا, اور وہ قرآن نے اس کے متعلق یہ آیت اسی کے متعلق ہے, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله صلى الله عليه وآله والله يعلم انك لرسوله صلى الله عليه وآله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ جھوٹی کلمہ پڑھتے ہیں. تو مجھے خبر پہنچی کہ آپ میرے والد کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں, مجھے حکم دے دیں, میں اپنے والد کا سر آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. میرا پورا خزرج, اس کا والد جو تھا خزرج کا سردار تھا, میرا پورا قبیلہ خزرج والے جانتے ہیں کہ میں اپنے والد کا بڑا, مجھ سے زیادہ میرے والد کا عزت کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن جب اس نے کفر بکا ہے, اس نے آپ کو گالی دیا ہے اور آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تو میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور شخص میرے والد کو قتل کرے. اگر کوئی اور شخص میرے والد کو قتل کرے اور بعد میں اس سے ملاقات کروں تو ہو سکتا ہے میں اس کو قتل کر دوں, کیونکہ مجھ میں غیرت آئے گی, میرے والد کا قاتل میرے آنکھوں کے سامنے, اور پھر میں ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کروں تو اس کی وجہ سے میں جہنمی بن جاؤں گا. تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کو قتل کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہم اس کے ساتھ اچھائی سے سلوک کریں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, حسن صحبت رکھیں گے جب تک کہ وہ خود کافر نہیں ہوتا, علن کافر نہیں ہوتا, ہم اس کے ساتھ ہی ہمارا انداز رہے. قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے منافقین کے ساتھ یہ کام کرو. سورہ نساء میں فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, اللہ جانتا ہے ان منافقین کے قلوب میں کیا ہے, ان کے منافقین کے قلوب میں کیا ہے, کفر ہے, نفاق ہے, آپ سے دشمنی ہے. فاعرض عنہم, آپ ان سے نظر دور رکھ لیں, ان سے اعراض کریں, ان کو نظر انداز کر لیں. وعظہم, اور ان کو موعظہ کریں, ہو سکتا ہے توبہ کر لیں, باز آ جائیں, ان کو موعظہ کر لیں. وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا, اور ان کے متعلق قول بلیغ کہہ دیں, ان کو نصیحت کریں, ان کے متعلق واضح الفاظ بتائیں, ان کو نصیحت کریں, دین کی طرف دعوت دے دیں. دوسرے آیت میں فرمایا سورہ مبارکہ مائدہ میں ولا تزال, آیت نمبر 13, ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیشہ ان سے خیانت, ان سے غداری دیکھتے ہیں, مگر بہت کم ہے جو غدار نہیں ہے. اکثر یہ غداری کرتے ہیں, آپ سے برے کام کرتے ہیں, مگر بہت کم ہے جو یہ کام نہیں کرتے. فاعف عنہم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کریں. وصفح, ان کو نظر انداز کریں, ان کو نظر انداز کر دیں. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین سے, احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اچھا پھر فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. جو آپ سے برائی سے پیش آتا ہے, آپ کے ساتھ بدی کرتا ہے, تو اس کے برائی کے مقابلے میں آپ اس سے نیکی کریں. اور نیکی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, دشمن بھی دوست بن جاتا ہے, دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. اچھا یہ عبداللہ ابن ابی کون تھا, اس کے متعلق, جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے کہا کہ نہیں, اس کو قتل نہیں کرنا, ہم اس جب تک وہ خود کفر کا اعلان نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ملاحظہ فرمائی مجمع الزوائد منبع الفوائد جزء 1 چاپ دار الفکر, یہاں پہ باب منہ فی المنافقین, منافقین کی جو باب ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائی. یہ حدیث نمبر 420 ہے. یہ حدیث ہے عبداللہ ابن ابی ایک سائے میں بیٹھا تھا, اس نے کہا قد غبر علینا نستجیر باللہ, اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. یہ گالی کے الفاظ ہیں جو مشرکین ان کو اس الفاظ سے یاد کرتے تھے. فقال ابنه عبد الله والذي اكرمك وانزل عليك الكتاب لئن شئت لاتيتك براسي. فقال النبي صلى الله عليه واله لا ولكن بر اباك واحسن صحبته. اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی, تو اس کے بیٹے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو اللہ کی قسم جس نے آپ پہ قرآن نازل کیا, مجھے حکم دے دو, میں اپنے والد کا سر لے کے آتا ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اپنے والد سے نیکی کرو اور اس سے اچھا سلوک کرو. اس کے بعد یہ بھی روایت اسی باب میں ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کسی شخص نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اس پہ وہ لاگو نہیں کرتے تھے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی منافق ہے, اس کو نکال دو یہاں سے. مگر اگر وہ کرتے بھی نا تو وہ تاریخ میں لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے, کیونکہ جو شخص دل میں منافق ہوتا ہے, فرض کریں دل میں ایک شخص منافق ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہے, اب اس کو مسلمانوں کے زمرے سے نکال دیں, اس کو بے عزت کر کے نکال دیں یا اس کو قتل کر دیں. وہ منافق کو اس کے گھر والے تو کبھی نہیں مانیں گے یہ شخص منافق تھا, کہ پیغمبر نے خبر دی. وہ تو کہیں گے مجھے اگر مجھے نکال دیا مدینے سے تو میں تو کہیں میں تو بے گناہ تھا. لوگوں دیکھو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کی, میں نماز پڑھتا تھا, میں روزے رکھتا تھا, میں مسجد میں آتا تھا, انہوں نے مجھے نکال دیا. اگر یہ ایسا بات ہوتی نا تو یہ تاریخ والے, دنیا والے, عرب والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمت کرتے کہ انہوں نے اپنے بہت سارے صحابہ کو انہوں نے قتل کیا صرف اسی بات پہ کہ مجھے پتا ہے کہ یہ منافق. تو جب تک کوئی شخص واضح طور پر وہ کوئی جرم نہ کرے
مثلا وہ خود کہہ دے کہ میں کافر ہوں، یا چوری کر دے، یا کسی کو قتل کر دے، مال چوری کر دے، تو اس وقت تک اس کو مثلا قتل کرنا یا مسلمانوں کے زمرے سے نکالنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بدترین منافق جو عبداللہ ابن ابی جو گالی دیتا تھا، اس کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کیا۔ اور مزید حکم بھائی صاحب، یہ بیعت کا توڑنا یہ انف نہیں تھا کیا؟ انف تھا تو یہ کافی ہے نا۔ جب آیت نازل ہوئی ہے نا، تو آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ بے ایمان ہے، یہ جہنمی ہے، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ مزید پیغمبر کیا کرتے ہیں مثلا؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بیعت کا توڑنا یہ کافی تھا نا، یعنی اگر میں عبداللہ بن ابی کو دیکھوں، وہ ایک اوپنلی کر رہا تھا، اور بیعت کا توڑنا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، تو اس کے بعد ان لوگوں کا ساتھ چلنا مجھے یعنی لاجیکلی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ انف نہیں ہے آپ کے لیے، انف ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے اگر انف ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا بیعت کا توڑنا، پھر ان لوگوں کا ساتھ چلنا، یہ کیا لاجک ہے؟ مثلا آپ مجھے بتائیں، یہ واضح ہے، پیغمبر اور اللہ تعالیٰ نے بالکل علامت بتا دی، واضح کر دیا، سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیسے لوگ ہیں، اور اب بھی واضح ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، جو بھی شخص اپنا آنکھ بند نہ کرے، اپنے آنکھ پہ ہتھیلی نہ رکھ دے، اس کے لیے واضح ہے۔ آپ مزید اس سے کیا چاہتے ہیں؟ مثلا ایک شخص وہ سب کے سامنے فرض کریں ایک صحابہ باغ کے آگے ہے نا، فرض کریں ایک صحابہ اس نے وعدہ کیا کہ میں بھاگوں گا نہیں، اب وہ بھاگ کے واپس آ گیا۔ اب اس بھاگنے کے لیے دنیا میں اس میں کوئی حد نہیں ہے، لیکن جو شخص جنگ سے بھاگ جاتا ہے، بعض چیزیں ہیں اس میں دنیا میں اس کے لیے حد ہے، میں چوری کر دوں، اس کا حد ہے کہ ہاتھ کاٹوں، میں نستجیر باللہ، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اس کا حد ہے، اس کے کوڑے مارو، شراب پیتا ہے کوڑے مارو، اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو سنسار کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس جنگ سے بھاگنے کے لیے دنیائی کوئی نہیں ہے کہ حد ہو کہ اس کو کوڑے مارو، اس کو پکڑ کے اس کو منہ کالا کر دو، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کا نہیں ہے۔ اسلام میں جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کی اپنی بے عزتی ہے، سب کے سامنے اس بے عزت ہو گیا بھائی، اس کے بعد وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن اللہ نے وعدہ دیا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم، یہ وعدہ دیا، اور وہ کبھی جنت نہیں جائے گا، یہ اللہ نے وعدہ دے دیا سب۔ اب اس زمانے میں اگر آپ ہوتے نا، صحابہ کے زمانے میں، تو سب پتہ ہے کہ فلان کے کیا کرتوت ہیں، سب کو معلوم ہے۔ مثلا ابھی آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا، سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف مثلا کیسا آدمی، نیب میں اس کے مقدمہ چلایا، نیب نے کہہ دیا بھائی مقدمے کے بعد کی ہے اس نے چوری کیا پیسے، اب سب کو پتہ ہے۔ اب وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، وہ امریکہ وہ لندن چلا گیا۔ اس طرح اگر آپ اس زمانے میں ہوتے، سب کو پتہ ہوتا کہ بھائی ان کے کرتوت کیا، تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان آیات کے بعد، ان کے سب کے سامنے بیعت کرنے کے بعد پھر علن بھاگ گئے، بڑی بے عزتی کرائی اپنی، اس کے بعد مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اوکے میرے بھائی، اب اجازت دیں میں دوسرے سے بات کروں۔ نہیں تھوڑے سے آخری سوال، سب سے اہم سوال جو ہے وہ کریں، بس آخری سوال۔ مجھے 2 سوالوں کا موقع دے دیں کائنڈلی۔ اوکے سر پلیز، تھینک یو۔ 2 سوال بس آخر، بسم اللہ۔ 2 سوال سے 2 تو جسٹ انفارمیشن ہی ہے۔ ایک تو مومن اور مسلم کا ذرا ڈفرنس مجھے بتا دیں، اور ایک چیز یہ کنفرم کر دیے گا کہ ابو غادیہ جو ہے وہ بیعت کے اندر شامل تھے اس بیعت میں، جی، جنہوں نے حضرت عمار کا جو ہے وہ، یہ تھوڑا سا کنفرم اگر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اصحاب شجرہ میں کرتا نا، وہ ہمارے نزدیک اصحاب شجرہ جنہوں نے بیعت کی ہے وہ سب جنتی نہیں ہیں، ان میں سے وہ جنتی ہیں جنہوں نے بیعت نہیں توڑا ہے، جنہوں نے بیعت توڑا ہے اصحاب شجرہ میں سے وہ جنتی نہیں ہے۔ ابو غادیہ بھی اس میں سے ہیں یا نہیں بھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، مسلمان اور مومن کا کیا فرق ہے؟ زیادہ نہیں لوں گا میں۔ مسلمان اور مومن میں فرق کیا؟ مسلمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بھی کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے، یعنی جو بھی حکم مسلمانوں کا ہے۔ مثلا اگر کوئی مال غنیمت آتا ہے تو امام وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو بھی اس کا حصہ دے دے، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اگر مثلا اس کو والد مر جاتا ہے تو اس کو میراث ملے گا، نہیں کہیں گے کہ کافر ہے اس کو میراث نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ شخص راضی ہے، عورت راضی ہے، تو اس سے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ گو ہے۔ یہ سب اسلام سے، کلمہ سے ثابت ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ مومن یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک ازیق دائرہ ہے، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولكن قولوا اسلمنا۔ بادیہ نشین جو عرب ہیں، اہل بادیہ اعراب کے لوگ، وہ کہتے ہیں مومن ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں، ابھی آپ کے دل میں ایمان داخل نہیں۔ تو ایمان کا دائرہ بہت تنگ ہے، اسلام کا دائرہ وسیع ہے۔
ہر مومن مسلمان ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے. مومن کے لیے شرط ہے جو سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اجزاء لائے ہیں، اس میں سے اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھنا، ان کی امامت کا اقرار کرنا، یہ ایمان کے لیے شرط ہے. اور اس کے علاوہ گناہ نہ کرے. ایمان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ گناہ نہ کرے. جو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اگر اصرار نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، اگر گناہ صغیرہ پہ بھی اصرار کرتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں. تو مثلا جو شخص شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے. تو ایمان کے بہت سارے شرائط ہیں. ایمان کا عمل میں بھی شرط ہے اور عقیدے میں بھی شرط ہے. یہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے.